حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين والشافع الكونين مولانا ومقتدى وموجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سب سے پہلے ہم قطب عالم امکان حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا کی بارگاہ اقدس میں سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. السلام علیکہ یا صاحب الزمان، آجرک اللہ یا حجت اللہ، احسن اللہ لک العزا. ایک بار صلوات بھیجیں بر محمد. میرے عزیزو، آپ کی خدمت میں یہ مسلسل عرض کیا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دین کو اپنی اصل حالت پر باقی رکھنا چاہتی ہیں، دین کو مکمل صورت میں بچانا چاہتی ہیں. اس لیے آپ اساس دین وہ پیغام الہی کہ جسے رسول اللہ نہ پہنچائیں تو کچھ بھی نہ پہنچے، اور مسلمان نہ مانیں
تو باقی سب کچھ مان کے بھی گویا کچھ نہ مانتے ہوں. یعنی ولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. میں نے کل آپ کی خدمت میں گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا محور اس لیے نہیں قرار پا سکتی یہ الہامی کتاب، یہ اعجازی کتاب، کہ ہر شخص اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تفسیر بالرائے کرتا ہے، اور پھر حوالہ قرآن مجید کا دیتا ہے. دراصل دین تبھی دین ہے کہ جب ایک معصوم امام کی، ولی کی زیر سرپرستی ہو، وگرنہ جو لوگ سینکڑوں کے اعتبار سے پرستش کرتے ہوں الگ الگ بتوں کی، ان کے لیے ایک اللہ کو ساتھ میں شامل کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ میں بات کو اور آسان کر دوں کہ انسانی طبیعت کے مطابق کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کئی آفیسر ہوں جن کا اسے حکم سننا پڑتا ہو، وہ کئی افراد کے سامنے جواب دہ ہو. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسے جو چاہیے اس کے لیے الگ الگ دفتروں میں جانا پڑے، الگ الگ جگہوں پہ جانا پڑے. سب کا مزاج یہی ہے کہ جتنا کوئی اوپر کم سے کم ہو اتنا ہی بہتر ہے. ایک امپلائی یہی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ہی آفیسر ہو جس کو اسے جواب دینا ہو، جس کو اسے رپورٹ دینا ہو. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. تو فطرت انسانی اس بات کی متحمل نہیں ہے، فطرت انسانی اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ اسے دولت چاہیے تو کسی خدا کے پاس جائے، علم چاہیے تو کسی اور کے پاس جائے، روشنی چاہیے تو کسی اور کے پاس جائے، بارش چاہیے تو کسی اور سے مانگے، برکت چاہیے تو کسی اور سے مانگے. انسان برداشت نہیں کرتا کہ وہ الگ الگ چوکھٹوں پہ حاضر ہو، الگ الگ درگاہوں پر حاضر ہو، الگ الگ بارگاہوں میں پیش ہو. یہ مزاج موجود ہے، مگر اس کے بعد بھی سینکڑوں کو ماننے کے لیے تیار سینکڑوں کو ماننے کے لیے تیار، ایک کو ماننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ ایک کو مان لینے میں آسانی ہے، ایک کو طبیعت کے مطابق، انسان کے مزاج کے مطابق، انسان کی فطرت کے مطابق ایک کو مان لینے میں، توجہ ہے آپ کی، ایک کو مان لینے میں آسانی ہے، سینکڑوں کے بجائے آسانی ہے. مگر اس کے بعد بھی انکار ہے. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سینکڑوں کو مانتے تھے اسلام سے پہلے ماننے والے، انہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. کاش توجہ کر لیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، یعنی جیسے چاہتے تھے ویسے اپنی مرضی سے ان کی پرستش کرتے تھے. جب دل چاہا پرستش کی، جب دل چاہا چھٹی کر لی، جب دل چاہا مٹی کے بنا لیے، جب دل چاہا پتھر کے تراش لیے، جب دل چاہا حلوے کے بنا لیے. ضرورت پڑی تو پوجا کر لی، ضرورت پڑی تو نوش کر لیا، بھوک بھی مٹی اور پوجا بھی ہو گئی. اور توجہ کیجئے، یعنی فرق کیا ہے؟ اس ایک کو نہیں مانیں گے، ان سینکڑوں کو مانیں گے. فرق یہ ہے کہ یہ سینکڑوں ہماری مرضی سے چلتے ہیں، وہ ایک اپنی مرضی سے چلا ہے. یہ ہماری مرضی کے تابع ہیں، وہ ایک اپنی مرضی سے چلائے گا.
تو رسول نے فرمایا نماز معراج ہے. کسی نے انکار کیا کہ نہیں لیں گے؟ ایک کا توجہ کر لیں کہ نماز معراج ہے، مسلمانوں نے کہا لے لیں گے. کہ روزہ لے لیں گے، زکوٰۃ لے لیں گے، حج لے لیں گے. دین پورے کا پورا ہمیں قبول ہے. دیکھیے میں اشاروں میں گفتگو کروں گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے. دین پورے کا پورا ہمیں قبول ہے، یہاں تک کہ کتاب بھی قبول ہے. بلکہ انتہا یہ ہے کہ کتاب ہی کافی ہے. اس کا راز یہ ہے کہ جب دین پورے کا پورا قبول ہو بغیر ولایت کے تو جہاں چاہیں کمی کر لیں گے، جہاں چاہیں گے اضافہ کر لیں گے. جو آیت پسند نہیں آئی چھوڑ دیں گے، جو زیادہ پسند آئی اس پر زیادہ عمل کریں گے. یعنی اپنی مرضی کا دین لیں گے، پسند آئے گا تو لیں گے، پسند نہیں آئے گا تو نہیں لیں گے. بھائی جب سارا کچھ مان رہے ہو تو غدیر کو کیوں نہیں مانتے؟ اساس دین کو کیوں نہیں مانتے؟ ولایت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جواب یہ ہے پورے دین پر ہماری مرضی چلتی ہے. ولایت کو مانیں گے تو مولا کی مرضی. مل جل کے ساتھ اور کیا اس لیے انکار. اور جب امت اعلان غدیر کو بھلا رہی ہے یعنی دین کی اساس کو منہدم کر رہی ہے، دین کی بنیاد کو ختم کر رہی ہے. شہزادی صلوات اللہ علیہ کی جد و جہد کا کمال یہ ہے، تشیع پر احسان یہ ہے، بطور خاص آپ پر پوری انسانیت پر احسان یہ ہے کہ میں اپنی قربانی دے دوں گی. میں عین عالم شباب میں جوانی میں دنیا سے چلی جاؤں گی. میں خاتون ہو کے، بضعت الرسول ہو کے، سیدۃ النساء العالمین ہو کے، ام ابیہا ہو کے، ام الائمہ ہو کے، داماد پیغمبر کی زوجہ ہو کے، میں امیر المؤمنین کی زوجہ ہو کے، حسنین کی ماں ہو کے، اتنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود میں گھر سے نکلوں گی. مسجد جانا ہوگا جاؤں گی، خطبہ بھی دوں گی، دربار میں بھی جاؤں گی، اور مہاجرین و انصار کے ایک ایک کے گھر جاؤں گی. چونکہ مجھے علی کی ولایت کا دفاع کرنا ہے. جسے ماننا ہے مانے، جسے نہ ماننا ہے نہ مانے، مگر قیامت تک آنے والی انسانیت یہ پہچان تو لے کہ دین میں ولایت نہ ہو تو وہ دین نہیں بلکہ خود سے بنایا ہوا کھوکھلا مذہب ہے. ولایت ہو تو عین اسلام ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. تو میرے عزیزوں میں یہی تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حقیقت دین یہ ہے تو ہم اور آپ کو بھی یہی مزاج اپنانا ہے. ولایت کو صرف نعرے تک محدود نہیں رکھنا ہے، ولایت کو صرف مجلس تک، صرف محفل تک، صرف کالے کپڑے پہننے تک، صرف یہ ولایت کے معنی یہ ہوں گے کہ زبان میرے پاس ہے میری نہیں، زبان میرے پاس ہے میری نہیں، آنکھ ہے میری نہیں، کان میرے پاس ہیں میرے نہیں، یہ دل و دماغ میرے پاس ہے میرا نہیں. جب میرا نہیں تو کس کا؟ جب میں مولا کا تو میرا سب کچھ مولا کا. جان بھی مولا کی، آل بھی مولا کی، مال بھی مولا کا، گھر بھی مولا کا، میں خود مولا کا، آنکھیں مولا کی، کان مولا کے، زبان مولا کی. تو اب جب سب کچھ مولا کا ہے تو میری مرضی نہیں چلے گی، آنکھیں میری ہوں گی، دیکھیں گی مولا کی مرضی سے. کان میرے ہیں، سنیں گے مولا کی مرضی سے. زبان میری ہے، بولے گی مولا کی مرضی سے. اس لیے میں چاہے گھر میں رہوں، چاہے میری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، یا سماج کے درمیان رہوں، میں اگر مولائی ہوں، میں اگر ولائی ہوں، میں اگر حسینی ہوں، میں اگر فاطمی ہوں، تو میرا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی دوسرے سے اپنی رائے منوانے کی کوشش نہ کروں. میں کون ہوتا ہوں، میری رائے کیا ہوتی
ہوتی ہے، بلکہ نہایت انکساری سے کہوں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی رائے پر نہیں چلنا ہے، مولا کے حکم پر چلنا ہے۔ اور جب مولا کے حکم پر ہم چلنے لگ جائیں تو سب سے بڑی برکت یہ حاصل ہوگی، سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تکبر ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہوگا تو انا ختم ہوگی، انا ختم ہوگی تو حسد ختم ہوگا، حسد ختم ہوگا تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا سلسلہ ختم ہوگا، ایک دوسرے سے نفرتیں ختم ہوں گی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ختم ہوگی، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ ختم ہوگا، بلکہ انسان سب کو یہ کہہ کے گلے لگائے گا کہ جو میرا مولا ہے وہی تیرا مولا ہے۔ صلوات بھیجیں بار محمد وآل محمد۔ میرے عزیزوں میں آئیں، پہلے دن سے یہی عرض کرتا آیا ہوں کہ دین میں جو کچھ بھی ہے اس کا ثواب صرف آخرت میں نہیں ہے۔ کہ غلط سمجھا ہم نے، یہ ولایت کے بغیر والے اسلام کا کنسپٹ ہے کہ مسجد میں جب آؤ اور اگر تمہارے موضوع سے بدبو آ رہی ہو، مسجد میں آؤ اور اگر تمہارے موضوع سے بدبو آ رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ موزے باہر چھوڑ کے آؤ، اور پھر وجہ یہ بتائی جائے موزے باہر چھوڑ کے آؤ اس لیے کہ بدبو والی جرابوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ توجہ، ولایت کے بغیر جب اسلام ہوگا آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، میرے بھائیوں نہیں، اسلام کو فرشتوں کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، مومنوں کی تکلیف کی فکر ہے۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، فرشتے کھانے کی ضرورت نہیں رکھتے، پینے کی ضرورت نہیں رکھتے، بھوک نہیں لگتی، کیا پتا انہیں خوشبو بھی محسوس ہوتی ہو نہیں، بدبو بھی محسوس ہوتی ہو یا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، مگر جو دین محمدی ہے، جو شریعت محمدی ہے، جو اسلام علوی ہے، جو اسلام فاطمی ہے، جو اسلام حسینی ہے، وہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر پیروں سے بدبو آ رہی ہے تو تمہیں اجازت ہے، جماعت بھی چھوڑ سکتے ہو۔ ہاں، اگر تمہیں محسوس ہوا کہ جماعت تک آ گئے ہو، پیروں سے بدبو آ رہی ہے کہ کسی مومن کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اپنے ثواب کے لیے کسی کو تکلیف نہ دو، جاؤ نماز فرادہ پڑھ لو، مگر کسی کو اتنی بھی اذیت نہ دو کہ تمہارے موضوع کی بدبو سے وہ پریشان ہو جائے۔ یہ اسلام ہے جس نے اتنی تاکید کی کہ مسجد میں نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو، لیکن اگر سردی کا موسم ہے، آپ کو نزلہ ہوا، زکام ہو گیا، آپ کو بار بار کھانسی آ رہی ہے، آپ کی ناک بہ رہی ہے، تو ہرگز مناسب نہیں کہ آپ مسجد میں آئیں، دوسروں کو پریشان کریں اور دوسروں کو بھی بیمار کریں۔ وہی جو کہتا ہے، اتنی زیادہ جماعت کی تاکید کرتا ہے، اس کے نزدیک دوسرے مومن کو اپنی بیماری سے بیمار نہ کرنا جماعت سے زیادہ اہم ہے۔ میرے عزیزو، فاطمی اسلام کچھ اور ہے، علوی اسلام کچھ اور ہے، حسینی اسلام کچھ اور ہے۔ فرشتوں کو تکلیف ہوگی یار نہیں ہے، مومنوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے نزدیک دنیا کا سب سے محترم مقام کون سا ہے؟ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے نزدیک سب سے محترم مقام، دنیا کا سب سے محترم مقام کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا گھر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کا حرم۔ جو اللہ کا حرم تمام مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے، محترم ہے۔ سرکار ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا حرم ہے، مومن کے دل میں بھی تو اللہ ہے۔ اگر وہ حرم الہی ہے تو مومن کا دل بھی حرم الہی ہے، مومن کا دل بھی حرم الہی ہے۔ تو کیا دونوں کا رتبہ برابر؟ وہ بھی حرم، یہ بھی حرم۔ کاش توجہ کر لیجیے، سنیے حسینی اسلام، کس اسلام کو شہزادی بچانا چاہتی ہیں؟ دونوں کا رتبہ برابر ہے، وہ بھی حرم، یہ بھی حرم۔
وہ بھی حرم یہ بھی حرم. جواب ملے گا, حدیث بتائے گی رتبہ برابر نہیں ہے. مومن کی عظمت حرم الہی سے اوپر ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک شخص بھائیوں کو ستائے, بہنوں کو تڑپائے, دیگر مومنین کو اذیتیں دے, انہیں تکلیفیں پہنچائے اور بار بار ان کا دل دکھائے اور سوچے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے بخشا جاؤں گا, سوچے کہ میں وہاں جا کر کے اپنے آپ کو بخشوا لوں گا, پتھر کو چوم کے, میں دیواروں کو چوم کے خود کو بخشوا لوں گا. نہیں, حرم سے آواز آئے گی اتنے حرم توڑ کے آئے ہو. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. کتنے حرم توڑ کے آئے ہو اور یہاں چاہتے ہو کہ اپنے کو بخشوا لو. نہیں عزیزو, پتھروں کی طرف نہیں بلایا, دیواروں کی طرف نہیں بلایا, بیت کی طرف بلایا کہ یہ سوچو کوئی اہل بیت بھی ہے. مل جل کے صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اب اگر کوئی حاجی رخصت ہوا تو ہم نے اسے ہاتھ چوم کے روانہ کیا, جتنی توفیق ہوئی اتنا ساتھ چلے, گاڑی میں بٹھانے تک, جموں تک, دلی تک, جس کی جتنی توفیق ہوئی. کیوں؟ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے, حرم الہی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. اور حاجی اگر واپس آیا تو میں استقبال کے لیے دوڑا, میں نے چاہا میں ہار پہنا دوں, کسی نے چاہا میں ہاتھوں کا بوسہ لے لوں, کسی نے کہا میں پیشانی چوم لوں, کسی نے کہا آب زمزم لائے ہیں کہ نہیں, کسی نے کہا میرے لیے کیا لائے ہیں, کیا تبرک ہے. توجہ, تو حاجی کا استقبال کرنے کے لیے بھی ہم سے جہاں تک ہو سکا ہم گئے. ایک کاش اب توجہ کر لیں, چونکہ ہمارے نزدیک وہ بہترین کام کر کے آیا ہے, ہمارے نزدیک وہ بہت اچھا کر کے آیا ہے, چونکہ حج کر کے آیا ہے. اور اگر ہمیں پتہ چلے کہ اس حاجی نے خالی حج نہیں کیا, اس نے مسجد الحرام میں اعتکاف بھی کیا ہے, یہ خالی حج کر کے نہیں آیا, یہ مسجد الحرام میں اعتکاف کر کے بھی آیا ہے. اعتکاف عام طور پہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 دن. ہمیں پتہ چلے حج بھی کیا ہے, 3 دن اعتکاف کیا ہے, تو ہمارا نظریہ بدل گئے گا. اور پھر جب ہمیں پتہ چلے کہ نہیں, پتہ نہیں فلائٹس نہیں آ رہی تھیں, کچھ مسئلہ ہو گیا تھا, باقی سارے حاجی ہوٹلوں میں رکے رہے, مگر انہیں یہ توفیق ہوئی کہ جیسے ایک اعتکاف ختم ہوتا تھا دوسرا شروع کرتے تھے, دوسرا ختم ہوتا تھا تیسرا شروع کرتے تھے, تیسرا ختم ہوتا تھا چوتھا شروع کرتے تھے. اعتکاف پہ اعتکاف کرتے گئے, اعتکاف پہ اعتکاف کرتے گئے, یہاں تک کہ 2 مہینے کے بعد فلائٹیں کھلی اور ان میں ان کی واپسی ہوئی. اور ہمیں آج سوشل میڈیا کی مدد سے پہلے ہی پتہ چل گیا, چونکہ لوگ پہلی خبر دے کیا خشوع سے دعا کر رہے ہیں, فلاں جگہ کھڑے ہیں, فلاں جگہ موجود ہیں. اس پر فی الحال گفتگو کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن خبر ہو گئی کہ یہ صاحب پورے 60 دن, نہیں دیکھیں خاموشی سے نہیں, توجہ سے, پورے 60 دن اللہ کے گھر میں, عام مسجد میں نہیں, جامع مسجد میں نہیں, مسجد النبی میں نہیں, مسجد الحرام میں پورے 60 دن اعتکاف کر کے آئے ہیں. ہمیں یہ پتا چلا تو ہمارا دل مچلے گا کہ دوڑ کے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں, سب سے پہلے ہم ہی ان کو گلے لگائیں, سب سے پہلے ہم ان کے ہاتھ چومیں, سب سے پہلے ہم انہیں سلام کریں. توجہ, تمنا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تمنا ہوگی, کیونکہ ہمارے نزدیک اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ شخص عمرہ کر کے آیا, یہ شخص حج کر کے آیا, حجر اسود کی زیارت کر کے آیا, اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ پورے 60 دن اعتکاف کر کے آیا. اعتکاف میں انسان حالت عبادت میں ہوتا ہے,
اعتکاف میں انسان حالت روزہ میں ہوتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑی عبادت کر کے آیا ہے، وہاں جا کے روزے کی توفیق ہو جائے، وہاں جا کے مسجد الحرام میں رکنے کی توفیق ہو جائے، وہاں دعائیں پڑھنے کی توفیق ہو جائے، وہاں نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو جائے، وہاں عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے، تو اس شخص کی عظمت اور فضیلت ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ مگر جب میں نے حبیب کبریا سے پوچھا، رحمت للعالمین سے پوچھا، طٰہٰ سے پوچھا، یاسین سے پوچھا، مزمل سے پوچھا، مدثر سے پوچھا، خاتم الانبیاء سے پوچھا، سید المرسلین سے پوچھا کہ اس شخص نے کیا بہترین کیا، تو جواب دیتے ہیں وہ مشیٌ مع اخ مسلم احب الی اللہ من اعتکاف شہرین فی المسجد الحرام۔ نہیں، یہ شخص اعتکاف کر کے آیا، مگر مجھ محمد سے سنو، میں بانی دین ہوں، میں مبلغ اسلام ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، تمہاری مرضی کا دین نہیں چلے گا، ہماری مرضی کا دین چلے گا، تمہاری مرضی کا نہیں، تمہاری پسند کا نہیں، ہماری پسند کا، اللہ کی طرف سے جو لایا ہے۔ تو سنو، اگر تم کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، مومن بھی نہیں کہا، چونکہ ہم بہت جلدی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلاں کو ہم مومن کہاں سمجھتے ہیں، مومن کا ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے حضور نے مومن کی لفظ نہیں، مسلم کی لفظ استعمال کی کہ بھئی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مومن ہوا یا نہیں ہوا، مسلم تو بہرحال ہو گیا، اسے آپ غیر مسلم تو نہیں کہہ سکتے، کلمہ پڑھ لیا مسلم ہو گیا۔ فرماتے وہ مشیٌ مع اخ مسلم، اپنے کسی مسلم بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلنا۔ دیکھیے توجہ، جتنی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی ہی توجہ سے آپ سماعت کیجئے۔ اپنے کسی مسلم بھائی کے ساتھ، اپنی غرض کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کے لیے نہیں، اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلنا، ضرورت پورا کرنا نہیں، ضرورت پورا کرنا نہیں، ہو سکتا ہے وہ میرے امکان ہی میں نہ ہو، ساتھ چلنا کہ اسے پتا چلے تو اکیلا نہیں ہے، تیرا یہ بھائی تیرے شانہ بشانہ کھڑا ہے، تیرا یہ بھائی تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پہچانو اتحاد کی برکت کو، پہچانو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی برکت کو، کہ تمہارا یہ بھائی تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہے، صرف اس کے ساتھ چلنا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے گھر میں 2 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دے بر محمد والے۔ دو مہینے کے، اس لیے شہزادی قربانی دے رہی ہے نا بھئی، شہزادی کا کیا بگڑ رہا ہے؟ شہزادی خاتون جنت ہیں، شہزادی کے پاس فضیلتوں کی کوئی کمی نہیں، یہ باغ و زمین کے ٹکڑے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ خود امیر کائنات نے بعد میں ارشاد فرمایا فدق اور غیر فدق ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، ان چیزوں کی وقت نہیں ہے۔ شہزادی امت کو دیکھ رہی تھیں، آج کے حالات کو دیکھ رہی تھیں، ان پر بدترین حکمراں مسلط ہوں گے، شراب خار حکمراں مسلط ہوں گے، ظلم کرنے والے حکمراں مسلط ہوں گے۔ خادم الحرمین کہیں گے اور حرمین میں ناچ گانا کرائیں گے، اپنے کو خادم الحرمین کہیں گے، وہاں بدتمیزیاں کرائیں گے، اسلام کے ساتھ دھوکہ کریں گے، فریب کریں گے، فراڈ کریں گے، اور یہ مسلم اتنے ناداں ہوں گے کہ جس نے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا رکھا ہوگا اسے اپنا ہیرو سمجھ رہے ہوں گے۔ کبھی قذافی کے پیچھے چلیں گے، کبھی صدام کے پیچھے چلیں گے، کبھی اردوغان کے پیچھے چلیں گے، کبھی کسی کو کہیں گے ہمارا ہیرو ہے، کبھی کسی کو کہیں گے ہمارا ہیرو ہے۔ یہ بکھر جائیں گے، یہ ذلیل ہو جائیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ شہزادی نہیں چاہتی امت پر یہ وقت آئے، اس لیے بتا دینا چاہتی ہیں اسلام وہ نہیں جس میں ولایت نہ ہو، اسلام وہ ہے جس کے سرپرست کا نام علی ہے۔ اب جب ہماری گفتگو یہاں تک آئی ہے تو میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ سکتا ہوں شہزادی نے باغ فدق کے لیے نہیں، آپ کے لیے قربانی دی ہے، آپ کے لیے جان قربان کی ہے، آپ کے لیے پسلی توڑوائی ہے، آپ کے لیے سختیاں اٹھائی ہیں،
لیکن اس میں افسوس کا مقام تو یہی ہے نا کہ جس پہ میرا دل خون روتا ہے کہ جو فاطمی خود کو کہتے ہوں، ولایت والا خود کو کہتے ہوں، وہ بھی امامت پر اکٹھے نہ ہوں، وہ بھی اپنے درمیان جھگڑے رکھتے ہوں، ان کے سامنے یہ حدیث نہ آئے کہ مسلم کے ساتھ خالی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلنا اللہ کے نزدیک 2 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے، تو ضرورت پر پورا کر دینے کا ثواب کیا ہوگا؟ کسی کی مشکل دور کر دینے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اور یہ ثواب خالی آخرت میں نہیں ملے گا، اس دنیا میں تمہیں تواضع ملے گا، مٹھاس ملے گا، اخلاق ملے گا، برکتیں ملیں گی، رزق ملے گا، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے، تمہیں علم دیا جائے گا، آگاہی دی جائے گی، بصیرت دی جائے گی، اور نہ معلوم کیا کچھ نازل ہوگا جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کا ثواب پہلے ہے، آخرت کا ثواب اب میں کیا کروں، میرے پاس تمام وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو ستاتے رہے، دل دکھاتے رہے، دوسروں کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے رہے، تو یہ مت سوچئے کہ وہاں عذاب آئے گا، جی نہیں، ہرگز یہ نہ سوچئے کہ عذاب وہاں آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین صلوات اللہ علیہ جب رخصت آخر کے لیے امام سجاد صلوات اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، جب بہت ساری وصیتیں کی، وہ ایک خاص وصیت چوتھے امام کو نہیں، یہ آپ کے لیے، چوتھے امام کے لیے نہیں، چوتھے امام کے لیے وصیت نہیں ہے، چوتھے امام تو ذریعہ ہیں، آپ کے لیے وصیت ہے، یا بنیا میرے بیٹے ایک بات کا خیال رکھنا، کسی ایسے شخص پہ ظلم نہ ہونے دینا، کسی ایسے شخص پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، کسی ایسے شخص پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، جس نے گالی کا جواب نہیں دیا، جس نے بدتمیزی کا جواب نہیں دیا، جس خاتون نے شوہر کی گرج کا جواب نہیں دیا، اس سے کیا امید رکھے؟ وہ مصلی پہ جا کے دعا کرے گی؟ عزیزو، دعا التماس دعا سے نہیں ہوتی، دعا لی جاتی ہے۔ ایسا کچھ کرو کہ جب کوئی جائے بارگاہ الہی میں تو تم یاد آ جاؤ، اور ایسا کچھ نہ کرو کہ جب جاؤ بارگاہ الہی میں تو تمہارا ظلم یاد آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہر ایک کو نہیں کہنا، جس پر ظلم ہو گیا اس سے نہ کہنا دعاؤں میں یاد رکھنا، چونکہ اگر اس نے دعاؤں میں یاد کر لیا، جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس پر ظلم نہ ہونے دینا۔ جس نے جواب نہیں دیا، جس نے ضبط کر لیا، جس نے صبر کر لیا، اس نے اللہ کے غضب کو پکار لیا۔ اب سوچ نہیں سکتا انسان کہ کسی کو تڑپانے کا اب اسے نقصان کیا ہونے والا ہے۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، کئی مرتبہ لوگ شکایت کرتے ہیں سر میں ایسا درد ہو گیا ہے کہ سارے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہیں، کوئی بیماری نکل ہی نہیں رہی ہے، کیا علاج ہے؟ میں خیال رکھتا ہوں، سب سے عرض نہیں کرتا، مگر آج آپ سب سے کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو کس کا سر دکھایا ہے۔ ہاں، دیکھنا کس کا سر دکھایا ہے، کس کا سر دکھایا ہے جو تمہارا سر دکھ رہا ہے، کس کا دل دکھایا ہے کہ اب تمہیں قرار نہیں ہے، کس کو درد دیا ہے کہ تمہارے پیر کا درد نہیں جا رہا۔ سوچنا، کسی ایسے پہ ظلم نہیں کر چکے ہو کہ جس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ برادران عزیز، بطور خاص خیال رکھنا معصوم بچوں کا، بطور خاص خیال رکھنا معصوم بچوں کا، اور یہ والدین کے لیے خصوصی تاکید ہے۔ بچے وہ ہیں جو آپ سے لڑ نہیں سکتے، بچے وہ ہیں جو آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کی ڈانٹ کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کی مار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بچے وہ ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر بچے کی توہین ہو گئی تو اب تمہاری توہین کتنی ہوگی نہیں معلوم۔ خاص طور سے سادات کو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ محفوظ ہو رہی ہے گفتگو، پہنچے گی سب تک۔
سادات کو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا، اس لیے کہ بچے تمہاری گود میں ہیں مگر سیدہ کی امانت ہیں۔ ہاں، یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، تم ان کے مالک نہیں ہو۔ مصاحب کا وقت نہیں ہے، میں کیا کروں، مجھے بہت کچھ عرض کرنا تھا لیکن آج بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ سکونی امام جعفر صادق کا ایک شاگرد ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب بھی نہیں رکھتا۔ ایک دن آیا، مختصر کر رہا ہوں، جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت کی بارگاہ میں آیا، اور حضرت کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو چھٹے امام پوچھتے ہیں کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تفصیلی روایت میں نے بیچ سے چھوڑ دیا ہے۔ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، یہ بتا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ امام نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سکونی نے کہا سمیتھا فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے کہا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، امام نے 2 بار کہا آ، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا جیسے گریہ کر رہے ہو، کہا سکونی جس بچی کا نام تو نے فاطمہ رکھ دیا ہے اسے کبھی مارنا نہیں، اسے کبھی برا بھلا نہ کہنا، اسے کبھی ڈانٹنا نہیں۔ جب خالی نام کی اتنی اہمیت ہے تو جو بچے لشکر مہدی کے لیے تیار ہو رہے ہو، خالی سادات کے بچے نہیں، یہ سارے بچے اہل بیت کے، یہ سارے بچے فاطمہ کے ہیں۔ فاطمہ کائنات کی ماں ہے۔ ہاں سادات کے ساتھ نسبت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فاطمہ، یہ بچے فاطمہ کے ہیں، یہ علی کے ہیں۔ کبھی کسی ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ وہ خاتون جو اپنا ظلم باپ سے نہیں کہتی کہ پریشان ہو جائے گا، ماں سے نہیں کہتی کہ ماں دکھی ہو جائے گی، بھائیوں سے نہیں کہتی کہ نہ معلوم کیا جھگڑا ہو جائے گا، اور خاموشی سے سہتی ہے، یہ مت سوچنا کہ اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ مت سوچنا کہ اس کا کوئی سننے والا نہیں۔ کسی ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا دنیا میں کوئی حامی اور ناصر نہ ہو، کسی ایسے کو مت ستانا۔ اور ہاں اگر ایسی غلطیاں ہوئی ہیں پہلی فرصت میں استغفار کرو۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس امامے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک بندہ راضی نہیں ہے، وہ بندہ جو تمہارے گھر میں ہے، اس امامے کی قسم خدا راضی نہیں ہو سکتا، کو راضی نہیں کر سکتے، زیارت کر کے راضی نہیں کر سکتے، امام راضی نہیں ہے، حج کر کے راضی نہیں کر سکتے، اللہ راضی نہیں ہے۔ دین کچھ اور ہے، اپنا علم بڑھاؤ، دین کو سیکھو سمجھو۔ جہالت سے سخت نفرت ہے اہل بیت اطہار کو، اور دین دنیاوی اور دینی نہیں ہوتا، علم دینی اور دنیاوی نہیں ہوتا، علم علم ہوتا ہے۔ سیکھو پڑھو، صرف نوکری پانے کے لیے نہیں، علم ہوگا تو اچھے سے تجارت بھی کرو گے، علم ہوگا تو اچھے سے جیو گے بھی، علم ہوگا تو بچوں کی تربیت بھی صحیح کرو گے، علم ہوگا تو تمہیں پتہ ہوگا، شوہر کا پتہ ہوگا بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو پتہ ہوگا شوہر کے حقوق کیا ہیں، اولاد کو پتہ ہوگا ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کو پتہ ہوگا اولاد کی اہمیت کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ مگر جیسا میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ خواہش رکھتے ہیں بس یہی بتایا جائے اولاد پر ان کا کیا حق ہے، اولاد پر ان کا کیا حق ہے، اولاد کو ان کی اطاعت کرنا نہیں۔ پہلے کچھ اولاد کے فرائض بھی تو ہیں، اولاد کے کچھ فرائض بھی تو ہیں۔ نہیں ہے جہالت اہل بیت اطہار کو پسند، تو دین پر چل نہیں سکتے آپ اس وقت تک جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا۔ علم ہوگا تو روزگار بھی ملے گا، علم ہوگا نہیں روزگار ملے گا تجارت کرو گے، اور بہتر تو یہی ہے کہ تجارت کرو۔ علم ہوگا تمہیں جینا آئے گا، معاشرے میں رہنا آئے گا، بیکار نہیں گھومو گے، یہاں وہاں کی الٹی سیدھی ایپس کے اوپر پیسے لگا کے
سود میں اپنے آپ کو اور جوئے میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کر رہے ہوگے کہ گیمز کھیل کر کے مجھے پیسے مل جائیں گے. یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے, یہ سب دین کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے, یہ سب دین کو نہ. روایت نے کیا بتایا, ماں باپ کی طرف اگر دیکھ لیا غصے سے, بولا کچھ نہیں, بس غصے سے دیکھ لیا, 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہے, پوری رات کھڑے ہو جاؤ. ہاں دعائیں لیں. ہاں دعائیں لینے کے لیے سب سے بہترین ہستیاں آپ کے پاس والدین ہیں. جو کسی مولوی صاحب کے پاس جا کہتے ہیں نا قبلہ دعا کیجئے, بڑا مسئلہ ہے, اپنی ماں سے کیوں نہیں کہتے, باپ سے کیوں نہیں کہتے؟ ماں اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. ہاں اگر دل سے دعا کر دیں, لیکن اگر ماں باپ کا دل دکھا ہوا ہو تو دعا دل سے نکلے گی نہیں, نکلے گی نہیں. اور میں وہ روایت تو میں آپ کو سنا چکا ہوں, وہ حدیث تو سنا چکا ہوں کہ زبان سے بیوی اگر شوہر کو ستاتی ہے, کوئی نیک عمل قبول نہیں اس کا, سب سے پہلے جہنم میں ڈالی جائے گی. اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے آنسو بہا لی تو جنت واجب ہو گئی. اور میرے بھائی, آنسو بہانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے, مگر آنسو قبول ہو تب بالکل واجب ہوتی ہے. میں قبول تو کراؤ. قبول تب ہوں گے جب وہ زوجہ معاف کرے گی جس پہ ظلم ہے, قبول تب ہوں گے جب وہ شوہر معاف کرے گا جسے زوجہ نے اپنی زبان سے تکلیف دی ہے. ہاں دونوں کے لیے یہی ہے, دونوں کے لیے یہی ہے. اور اس کے برخلاف اگر آپ, ہاں جو نظر مانتے ہو نا, آپ نظر مانتے ہو نا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا, یہ جو جس سورہ کی میں تلاوت کر رہا ہوں ابتدائی آیات کی, اس میں جناب شہزادی نے نظر مانی ہے کہ اگر حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے. رسول کے کہنے پہ نظر مانی ہے 3 روزوں کی. صحیح ہے, آپ بھی نظر کرتے ہیں, نظر مانتے ہیں, یہ ہو گیا ہمارا, یہ مسئلہ ہو گیا, جاب لگ گئی, پروموشن ہو گئی, یہ الجھا ہوا کام سیدھا ہو گیا, تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی کچھ بھی نظر مان سکتے ہیں ہم. آج میں آپ کو ایک بہترین نظر بتا رہا ہوں, یہ ممبر کا تحفہ ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ اس حقیر کی باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ کوئی بتائے گا نہیں. اس نظر کو یاد رکھیے گا. نظر کر لو, اے پروردگار اگر تو نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا تو میں اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے بھائیوں کو خوش کروں گا. نظر کر لو, یہ دین ہے, یہ فاطمی دین ہے, یہ اسلام ہے. نظر کر لو کچھ ایسا کروں گا جس سے ان کا دل خوش ہو جائے, ان کے لیے مٹھائی لے آؤں گا, بچے کے لیے پسندیدہ کھلونا لے آؤں گا, بیوی کے لیے پسندیدہ اس کے کپڑے لے آؤں گا. اور زوجہ بھی, بیوی بھی یہ نظر کر سکتی ہے, اگر میری فلاں پروردگار تو نے قبول کر لی تو میں کچھ ایسا کروں گی جس سے میرا شوہر خوش ہو جائے, میرے بچے خوش ہو جائیں. اور انشاءاللہ اپنے مولا پر توسل کے ساتھ, حضرت حجت پر توسل کے ساتھ اور اللہ پر توکل کے ساتھ یہ حقیر یہ عرض کر رہا ہے, انشاءاللہ اگر آپ کی وہ حاجت حرام نہیں ہوگی اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی, ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری نہ ہو. اگر آپ نے یہ نظر مانی, یہ نظر مانی. بھائی میری تو یہی خواہش ہے نا کہ آپ کو یہ دین سکھایا جائے, آپ کو یہ اسلام پڑھایا جائے, ہمیں اس اسلام کا پتہ ہو کہ جس اسلام میں محبت کے سوا کچھ ہے نہیں. یہ مدد صلوات بھیجیں پر محمد. وگرنہ ہماری مجلسیں صرف آمدن نشستن برخاستن نہیں ہوں کہ آئے بیٹھے چلے گئے, آئے بیٹھے چلے گئے, اور بلایا کیا کہہ کے پوسٹر میں کیا لکھا, ثواب دارین, یعنی وہاں کے ثواب سے پہلے یہاں کا ثواب وہ لیا. کوئی معرفت ملی, کوئی دل کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا, یہ ہوئی پہلی نظر. دوسرا کام اگر آپ کا کوئی کام رکا ہے, توجہ, آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہے, کوئی کام رکا ہے, کوئی پریشانی لاحق ہے, کوئی بیماری ہے جو جا نہیں رہی, کوئی درد ہے جو دور نہیں ہو رہا, پوری توجہ چاہتا ہوں,
کوئی آپ کا مسئلہ اگر رکا ہوا ہے تو جہاں آپ جاتے ہو کہ یہ دعا پڑھ لوں، یہ دعا پڑھ لوں، یہ نماز پڑھ لوں، یہ تعویذ لے لوں، یہ رقیہ لے لوں، نہیں، بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لو، اپنی غلطیاں یاد کرو اور کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور سچ میں استغفار کرو، زبان سے نہیں کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ اتوب الیہ کا مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ یعنی پہلا معاف کر دے۔ اب میرا مزاج تو آپ جانتے ہیں نا، لفظی ترجمہ کرنے سے فائدہ نہیں، آپ کو بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ استغفر اللہ کا مطلب پہلا معاف کر دے، وہ اتوب الیہ کا مطلب اب نہیں کروں گا، یہ مطلب ہے، نہیں کہ زبان سے کہتے رہو استغفر اللہ و اتوب الیہ، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہوں، یہ 100 نہیں 1000 تسبیحیں پڑھ لو، کچھ نہیں ہونے والا۔ جی توجہ کے ساتھ، استغفر اللہ، پالنے والے یہ غلطی ہوئی مجھ سے، استغفر اللہ معاف کر دے، وہ اتوب الیہ، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اور لگاتار کرتے رہو۔ رزلٹ کیا آئے گا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاتا میں آپ کو کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بارش ہوگی، قحط سالی نہیں ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ رزق آئے گا، رزق میں کمی نہیں ہوگی، نتیجہ ہاں بہت سارے نتیجے، خالی نہ معلوم پروردگار کی طرف سے کیا کچھ نازل ہونے والا ہے جسے میرے گناہوں نے روک رکھا ہے۔ تو استغفار کر کے رکاوٹ ہٹا دو، رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہونے دو۔ صلوات بھیجے بر محمد والے۔ بہت نازک مذہب ہے، نازک دین ہے اسلام۔ بلی پہ ظلم نہیں کر سکتے آپ، انسانوں کی بات نہیں ہے، بلی پہ ظلم نہیں کر سکتے، جانور کو بلا وجہ مار نہیں سکتے، منع کیا رسول اللہ، جانور کو کبھی منہ پہ نہیں مارنا، وجہ بتائی، یہ منہ تسبیح کرتا ہے۔ امام سجاد صلوات اللہ علیہ اپنی سواری پر سوار تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ ہاتھ میں رکھا جاتا ہے کوڑا، آپ نے بلند کیا مگر اس کا کہا نہیں، خوف الہی مانے ہے کہ میں اس جانور کو سزا دوں۔ نہیں مار سکتے، جانور کو نہیں مار سکتے تو بچوں کو مار سکتے ہیں، معصوم بچوں کو، ان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ خاص طور سے جو شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگوں سے دست بستہ گزارش کروں گا، استغفار کرو، ان سے جانے انجانے میں بہت ظلم ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو نہیں، ممکن ہے دوسرے کے بچوں کو آپ نے گالی دی ہو، دوسرے کے بچوں کے ساتھ بدتمیزی، ڈانٹا ہو، حق نہیں ہے، اسلام حق نہیں دیتا۔ ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے، آپ نہیں اٹھا سکتے، اسلامی تعلیم میں گنجائش نہیں ہے تربیت میں ڈنڈا اٹھانے کی، نہیں اٹھا سکتے ڈنڈا، مار نہیں سکتے بچے کو، ڈانٹ نہیں سکتے، اور اگر مارا ہے بچے کو اور اس پر نشان پڑ گیا ہے تو دیت واجب ہے۔ ہاں، سرخ نشان پڑا ہے تو کم دیت ہے، اور نیل پڑ گیا ہے تو زیادہ دیت ہے، چہرے پہ مارا ہے تو اور زیادہ دیت واجب ہے۔ حسینی اسلام تو یہ ہے، جانور پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے، جانور تو جانور، ایک پودا آپ کے سامنے سوکھتا جا رہا ہو، واجب ہے اسے پانی دینا۔ ہاں، بلا وجہ کوئی ٹہنی نہیں مسل سکتے، کوئی گھاس نہیں کچل سکتے بے مقصد۔ جی 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 جی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر نہ اور بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، وہ مختصر سن لیجئے، موقع ہوا تو شاید میں اس کو پھر دوبارہ کبھی آپ کے سامنے تھوڑا تفصیل سے بیان کروں۔ ہم کئی مرتبہ ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، دشواریوں کا، مشکلات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں مشکلات کہاں سے آ رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم دوسرے راستوں سے چاہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ نہیں، یہ حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی ہیں، بہت غریب تھے، اتنا کہ ان کے کپڑوں میں پیوند لگے دکھائی دیتے تھے، ہاں کپڑوں میں پیوند لگے دکھائی دیتے تھے، اور بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ کمزوری اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، غیرت مانے تھی، اور کبھی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں بھوکا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کہیں سے کچھ رقم، اصفہان کے حوزے میں تھے، کوئی رقم آئی طلاب کے درمیان تقسیم ہوئی، مجھے بھی ملی، اور میں نے کئی دن سے گوشت نہیں کھایا تھا، اور گیا اور میں نے بھیڑ کی کلیجی خریدی، بہت شوق سے بھیڑ کی کلیجی کے کٹوا کے میں لے آیا کسائی سے۔
لیکن جب میں آنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گلی میں ایک کنارے پر ایک کتیا ہے جو لیٹی ہوئی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے تھنوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ بہت کمزور ہے، ہڈی ہو گئی ہے۔ ان کا نام یہ آیت اللہ ہے، مگر ان کا نام لقب ان کا حجت الاسلام مشہور ہے۔ کہتے ہیں حجت الاسلام، اس وقت یہ جانور اس کلیجی کا تجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ اس وقت یہ جانور اس کلیجی کا تم سے زیادہ مستحق ہے۔ ہاں، خود جو عالم ہے میں نے بتا دیا۔ کہتے کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے وہ کلیجی کے ٹکڑے ڈالنے شروع کیے، وہ جانور کھاتا گیا، کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ اس نے اس طرح آسمان کی طرف منہ اٹھایا، میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا کر دی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا کر دی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو شفت سے کسی صاحب نے میرے لیے 100 تومان بھیجے، اس دوران شاید آج کے 1 لاکھ روپے بنتے، مجھے نہیں معلوم۔ 100 تومان بھیجے اور ساتھ میں رکا بھیجا کہ شرط یہ ہے کہ یہ 100 تومان خرچ نہیں کرنا، میری طرف سے اجازت نہیں ہے خرچ کرنے کی، ان کو جاؤ کسی دکاندار کے پاس رکھ دو کہ اس سے سامان لاؤ اور مجھے بھی پروفٹ میں شامل کرو، جو اس کا منافع آتا جائے وہ مجھے دیتے چلو۔ کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہی حکم تھا، میں نے یہی کیا۔ 100 تومان میں نے ایک تاجر کے پاس رکھ دیے، اور اس سے اب جو منافع آنا شروع ہوا تو کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے ایک دکان نہیں، نہ معلوم کتنی دکانیں خریدیں، کتنے کاروان سرا خریدے، اور وہ عالم آیا کہ لوگ تو ایک گھر خریدتے ہیں، ایک پلاٹ خریدتے ہیں۔ میں نے شفت کے ہی قریب میں ہی گروند نام کا یا گروند نام کا ایک دیہات تھا جس میں باغ، فرض کیجئے دیہات میں گھر بھی ہیں، باغ بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، میں نے پورے کا پورا اکٹھا خرید لیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب میرے دسترخوان سے 100 افراد کھانا کھاتے تھے۔ یہ تھی اس کلیجی کی برکت۔ ہم سوچتے ثواب آخرت میں ملے گا، آخرت میں نہیں، ثواب یہاں ملتا ہے۔ پہلے سیدہ صلوات اللہ علیہا نے جب روٹیاں دیں، آخرت کے ثواب کی بات چھوڑو، سورہ دہر یہاں نازل ہوا۔ امیر کائنات نے جب انگوٹھی دی تو وہاں کا ثواب چھوڑو، آیا ولایت یہاں نازل ہوئی۔ یہاں ہوئی کہ نہیں؟ آیا ولایت یہاں، مگر افسوس افسوس افسوس، وہ بیوی، وہ شہزادی جو امت کی اتنی زیادہ فکر مند تھی۔ عزیزو، مصائب یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عام مومن کا دل دکھانا انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، تو سیدہ کا دل دکھانا، سیدہ کو تکلیف پہنچانا، سیدہ کو غضبناک کرنا، سیدہ کو ناراض کرنا۔ 3 جمادی الثانی، بدھ کا روز، 3 جمادی الثانی، بدھ کا دن، اجرکم اللہ۔ کئی دن ہو گئے شہزادی بستر سے اٹھ نہیں رہی، بیماری اجرکم اللہ، گلی کا ہو چکا، گلی کا واقعہ ہو چکا ہے۔ لکھا 3 جمادی الثانی آئی تو شہزادی اٹھی، آج شہزادی بستر سے اٹھی۔ حضرت یقین کرو مجھ میں طاقت نہیں ہے، بس جو تم سن سکتے ہو سن لینا، جتنا رو سکتے ہو رو لینا، جتنا گریہ کر سکتے ہو گریہ کر لینا۔ آج شہزادی اٹھی، شہزادی اٹھی، شہزادی نے بچوں کے کپڑے دھوئے، شہزادی نے بچوں کے کپڑے دھوئے، زینب کے بالوں میں کنگھی، آٹا گوندھا۔ امیر کائنات تشریف لائے، بنت رسول کیا ماجرا ہے، آرام کیوں نہیں کر رہی؟
जब मैं पढ़ूं तब रोगे, घुट घुट के रोगे। आजाद करो अपनी आवाज। उस बीबी का गम मनाने आए हो ना जो रोती रोती दुनिया से। अबुल हसन, रात को बाबा ख्वाब में आए थे, मैं जाने वाली हूँ। मैं जाने वाली हूँ। मुझे पता है कल आप मेरे गम में निढाल होंगे, मेरी तजहीज़ और तकफीन में मसरूफ होंगे। अरे बच्चे उजले साफ कपड़े पहने होने चाहिए, बच्चों के बालों में कंघी होनी चाहिए। अरे बच्चे भूखे न रह जाएं। शहजादी बच्चों को नहलाती कंघी करती जा रही है, कहती है बेटा हसन मुझे नहीं मालूम ना तुझे कौन जहर देगा। बेटा हुसैन मुझे नहीं मालूम तुझे कौन कत्ल। अजरकुम अल्लाह। वक्त में गुंजाइश है, मेरे पास हिम्मत है, नहीं पढ़ सकता, यकीन करो नहीं पढ़ा जाता। शहजादी चाहती हैं अपने शौहर से कुछ बातें करें, शहजादी चाहती है अपने शौहर से कुछ बातें करें, इसलिए कहती हैं बच्चों जाओ नाना की कब्र पे दुआ करो, तुम्हारी माँ बीमार है। जब नाना की कब्र पे दुआ करो तुम्हारी माँ बीमार। अजरुकुम अल्लाह। शहजादी से उठा नहीं जाता, फिर से बिस्तर लगाया, मौला को अपने करीब बुलाया। मेरी कुछ वसीयतें सुन लीजिए, मेरी कुछ वसीयतें सुन लीजिए। हाँ, शहजादी वसीयतें करती गई और मशहूर वसीयत कि आप मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात में कफन पहनाइएगा, मुझे रात में कफन पहनाइएगा, मुझे रात में मेरा जनाजा हो, रात में मेरी तदफीन हो। और जिन्होंने मुझे सताया है, जिन्होंने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ा है, किसी को इजाजत नहीं मेरे जनाजे में शरीक होने की, किसी को इजाजत। खुदा को किसी को प्यार हो रहा है। असदरुती जमात सारी गुरूब का वक्त आ रहा। हाँ, शहजादी ने अस्मा से फरमाया है बच्चों को खाना खिला देना। बच्चे जब आए अस्मा ने कहा खाना खा लो। अरे मादरे गिरामी कहाँ है? क्या मादरे गिरामी के बगैर हम खाना खा सकते? मैंने मुख्तसर किया। हाँ, बच्चों ने खाना नहीं खाया, माँ के हुजरे में आए। हाँ, कोई पहलू से लिपटा, इमाम हुसैन माँ के कदमों से लिपटे, बच्चे माँ को पुकारते जा रहे हैं। हाँ, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हाँ, मौलाए कायनात ने जब शहजादी के तकिए के नीचे देखा तो एक रुका मिला। उस रुके में भी वसीयत लिखी हुई है। क्या पढ़ते हैं? यही लिखा है जो ज़बानी फरमाया था, या अली रात में गुस्ल दीजिएगा, रात में कफन पहनाइएगा। हाँ, अमीर कायनात ने अस्मा की मदद से जो गुस्ल देना शुरू किया, चीखे मार के रो रहे। जब मेरा मौला
چیخے مار کے رویا؟ اسما نے پوچھا آپ چیخے مار کے رو رہے؟ اسما اسما ارے بنت رسول کے رخسار نیلے، کان زخمی، پسلیاں ٹوٹی۔ لکھا ہے 4 سال کی زینب بھی موجود ہے، 4 سال کی زینب بھی موجود، 4 سال کی زینب بھی موجود، تڑپ کے پوچھتی ہیں بابا ارے ہماری اماں کی پسلیوں پہ نیل کیسے؟ امیر جواب دیتے بیٹا یا تازیہ رے۔ ابھی تابوت برآمد ہوگا نا، شہزادی کا تابوت برآمد ہوگا، تم خوش نصیب ہو۔ ارے شہزادی کا تابوت اٹھاؤ گے، ارے بی بی کا جنازہ رات کی تاریخ امیر کائنات جیسا صاحب رسول اللہ کو مخاطب کرتا، یا رسول اللہ میرا اور اپنی بیٹی کا سلام قبول کیجئے۔ رسول اللہ آپ کی بیٹی بہت جلدی مجھے چھوڑے۔ نیجل بلاغا بہت مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہوئی، میرے مولا فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول استخبر حال، ارے حال آپ خود پوچھئے گا۔ استخبر کے معنی ہے، استخبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ حال پوچھئے گا، نہیں اصرار کر کے پوچھئے گا، ارے زور دے کے پوچھئے گا کہ امت نے کیا ستم ڈھائے، پوچھئے گا مجھے کشا کشا لے جایا گیا۔ استخبرہ چونکہ میں نے پوچھا، یہ زہرا ہے جو مجھے نہیں بتاتی، یا زہرا